فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ رب تبارک و تعالی ہر انسان کے لیے رزق متعین کر رکھا ہے۔ اے لوگو، جان لو کہ جب رب تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا تو ساتھ ہی میں ہمارے حصے کا رزق بھی متعین کر دیا کہ جتنا دن ہم زندہ رہیں گے ہمیں یہاں سے رزق ملنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کو خدا کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رزق کے حصول کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں رزق کہاں سے ملنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہم رزق کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش میں غلط راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جب ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے تو رزق بھی ہم ہی تمہیں دیں گے۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے یہ فرمایا ہے کہ تم گھبراؤ مت، صرف جائز راستہ اختیار کرو، محنت کرو، محنت کش بنے رہو، زمین پر چلتے رہو اور رزق کے متلاشی بنے رہو۔ میری عبادت کے ساتھ ساتھ جائز راستے کا انتخاب کرتے ہوئے اگر تم رزق کے متلاشی بنے رہو گے، رزق کے تلاش میں رہو گے، تو ہم اپنے فضل و کرم سے تمہیں ایک کی جگہ پہ 10 چیزیں عطا کریں گے۔ اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان احدکم لن یموت حتی یستکمل رزقہ، فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر لے۔ فلا تستبطئوا الرزق واتقوا اللہ ایھا الناس، اور فرمایا کہ رزق کو حاصل کرنے کے چکر میں آہستہ، بہت زیادہ سستی مت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ واجملوا فی الطلب خذوا ما حل، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، دنیا کی طلب میں میانہ روی اختیار کرو اور حلال راستہ اختیار کرو۔ ما حرم واذن له شاہد، اور حرام راستے سے اجتناب کرو۔ 2 چیزیں رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا۔ نمبر 1، آپ سستی اس طور پہ نہ کریں رزق کو حاصل کرنے میں کہ آپ بیٹھے رہیں اور ہم محنت نہ کریں اور یہ سوچیں کہ بس آسمان سے ٹپک جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سوچ کو خارج کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ زمین میں رینگو، آپ زمین میں چلو رزق کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن راستہ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ پر یوں ہی بھروسہ کر کے بیٹھے رہو کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر محنت کے ہمیں عطا کر دے گا۔ اللہ رب العزت کسی کی عادت کو بگاڑنا نہیں چاہتا۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں محنت کش بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں یوں ہی بیٹھا کر کے بھی عطا کر دے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی مرضی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے تو اس پر قدرت رکھتا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں دن بھر پھر بھی آپ کے پاس رزق آ جائے، لیکن اللہ رب العزت آپ کی عادت نہیں بگاڑنا چاہتا، آپ کو محنت کش بنانا چاہتا ہے کہ زمین پر رینگتے رہو، زمین پر چلتے رہو اور صحیح راستہ اختیار کرو رزق کو حاصل کرنے میں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ رزق کو حاصل کرنے کے چکر میں غلط راستہ اختیار نہ کرو،
اور غلط راستہ اختیار کرنے ہی کی بنیاد پر انسان جو ہے حرام مال کی طرف توجہ دیتا ہے اور حرام مال کمانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، چونکہ وہ جلد سے جلد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسے غلط ہی راستہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ صحیح راستے پہ چلو گے تو دھیرے دھیرے ہی آپ کو صحیح راستے سے آپ کو کامیابی ملتی ہے، لیکن چلنا پڑے گا، بغیر چلے آپ کو کامیابی نہیں مل پائے گی۔ اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سرکار فرماتے ہیں لا يطبقن جامع المال من غیر حلہ او قال من غیر حقہ فإنه ان تصدق لم يقبل منه وما بقی کان زادہ الی النار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال جمع کرنے والے پر رشک مت کرو، یا ناحق مال جمع کرنے والے پر رشک مت کرو۔ حرام مال بھی جمع کرنے والے پر رشک مت کرو اور ناحق مال بھی جمع کرنے والے پر رشک مت کرو، اس لیے کہ اگر وہ اس مال سے صدقہ کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں، اور اگر وہ اپنے پاس جمع کر لیتا ہے تو وہ باعث عذاب ہے، عذاب کا باعث بنے گا، عذاب کا سبب بنے گا۔ انسان اگر حرام مال کما کر کے اپنے پاس جمع کر لے اور پھر جمع اس حرام مال سے کسی کو صدقہ کر رہا ہے، کسی غریب کو دے رہا ہے، مدرسے میں دے رہا ہے، مسجد میں دے رہا ہے، اور لوگوں میں اپنا نام کما رہا ہے کہ دیکھو ہم فلاں جگہ دے رہے ہیں، فلاں جگہ دے رہے ہیں، فلاں جگہ دے رہے ہیں، اور لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ ہاں فلاں تو بہت دیالو آدمی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جو دے رہے ہیں یہ نیکی نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود گناہ کر رہے ہیں۔ آپ تو خود حرام مال کھا ہی رہے ہیں اور دوسرے کو دے کر کے اس بیچارے کو بھی حرام مال کی عادت لگا رہے ہیں۔ یہ جس جگہ پہ آپ دے رہے ہیں اگر وہ متبرک جگہ ہے تو آپ گناہ کما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال سے نہ آپ کا کوئی صدقہ قبول ہے، نہ آپ کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ آپ کا فطرہ قبول ہے، نہ آپ کی کسی کی مدد قبول ہے، اور اگر وہ حرام مال اپنے پاس رکھے رہا تو یہ جہنم کے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو راستہ ایک ہی ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ ہمیں حلال راستہ اختیار کرنا ہے اور حلال مال کے حصول میں ہمیں رہنا ہے، حرام مال سے ہم کو بچنا ہے۔ اس لیے کہ میں نے پہلے بھی تقاریروں میں کہا ہے کہ حرام مال انسان کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہم سب کو حلال راستہ اختیار کرنا چاہیے اور حلال رزق کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور حرام مال سے ہم سب کو اجتناب کرنی چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں حرام مال سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال رزق کا متلاشی بنے رہنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔